ایک طویل سفر کے بعد ایک درویش ایک شہر میں پہنچا اور وہاں پہنچ کر سونے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ اس نے ایک خانقاہ کو دیکھا جہاں بہت سے درویش جمع تھے۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے لیے ایک جگہ مخصوص کر لی۔ اس سے پہلے اس نے استبل میں جا کر اپنا گدھا باندھ دیا۔ اس خانقاہ میں موجود درویش بہت زیادہ غریب تھے جنہیں اپنا پیٹ بھرنا بھی مشکل ہوتا۔ ان درویشوں نے نئے آنے والے درویش کی اطلاع کے بغیر اس کا گدھا فروخت کر دیا۔ درویشوں نے گدھے کے پیسے سے کھانے پینے کی چیزیں خریدیں اور پھر اپنا پیٹ بھر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے رات بھر خوب شور مچایا۔ سبھی درویش شعر پڑھتے رہے کہ گدھا چلا گیا، گدھا چلا گیا، گدھا بیچ دیا گیا، گدھا بیچ دیا گیا۔ سارے درویش رات بھر اسی طرح کی باتیں کرتے رہے اور خوب ہلڑ بازی کرتے رہے۔ انہوں نے خوب شور کیا، خوب ہنگامہ کیا۔ یہ نیا مسافر بھی اپنے انجام سے بے خبر انہی درویشوں کے ساتھ مل کر خوب خوشیاں مناتا رہا اور وہ بھی خوب شور مچاتا رہا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو وہ سو گیا۔ صبح کو جب درویش سو کر اٹھا تو سارے درویش جا چکے تھے۔ یہ نیا درویش استبل میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا گدھا وہاں سے لاپتہ ہے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن اسے اپنا گدھا کہیں نظر نہیں آیا۔ آخر میں وہ خانقاہ کے خادم کے پاس گیا۔ اس سے اپنے گدھے کے بارے میں پوچھا تو اس نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ مسافر درویش نے چیخ کر کہا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ خادم نے کہا، جب میں تمہیں اس واقعے کی اطلاع دینے آیا تو دیکھا کہ تم بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کر خوشیاں منا رہے ہو۔ میں سمجھا کہ تمہیں ساری باتوں کا علم ہے، خاص طور پر اس لیے کہ تم تو سب سے زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ مسافر درویش نے کہا، نہیں، میں تو ان کی آواز میں آواز ملا کر شعر پڑھنے لگا کیونکہ مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ اندھی تقلید میری بدقسمتی کا باعث بن گئی۔